اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گی۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم لوگوں نے غالب کی غزل نمبر 2 پڑھی تھی۔ اب آپ لوگوں کو میں بہادر شاہ ظفر پڑھاؤں گی۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل پڑھانے سے پہلے میں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو مختصر سا خلاصہ بتا دیتی ہوں۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے یہ 1875 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 1862 میں ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کا اصل نام جو تھا ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی تھا اور ان کا تخلص جو تھا ظفر تھا۔ ان کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ ان کی تربیت جو تھی یہ قلعہ مولا کے صاف ستھرے ماحول میں ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے مغلیہ خاندان کے جو تھے آخری بادشاہ تھے۔ ان کی بادشاہت جو تھی یہ برائے نام تھی، یعنی ان کی بادشاہت جو تھی وہ صرف لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دہلی میں جو تھے وہ 5 قلعے جو تھے وہ مشہور تھے۔ ایک یہاں پر بات ہو گئی ہے قلعہ مولا کی، جہاں پر جو تھا بہادر شاہ ظفر کی تربیت ہوئی تھی۔ قلعہ مولا میں جو تھی ان کی تربیت ہوئی تھی اور ان کی بادشاہت جو تھی لال قلعے تک محدود ہو گئی تھی۔ لال قلعہ جو تھا یہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ 8 سال اور 10 مہینے جو تھے اس کی تعمیر میں لگے تھے۔ 1639 میں اس قلعے کی تعمیر جو تھی مکمل ہو گئی تھی۔ دہلی میں جو 5 قلعے مشہور تھے ان میں لال قلعہ، قلعہ مولا، پرانا قلعہ، سلیم گڑھ قلعہ، سیدھی قلعہ، تغلق آباد قلعہ، یہ 5 قلعے جو تھے یہ مشہور تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو جو تھی یہ حکومت ایسے ٹائم میں ملی تھی، ایسے وقت میں ملی تھی کہ وہ برائے نام حکومت تھی۔ اصل اختیارات، اصل بادشاہت انگریزوں کے پاس تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جو تھا یہ برائے نام بادشاہت بھی ان کی ختم ہو گئی تھی اور ان کو برما کے شہر رنگون میں قید کر دیا تھا۔ قید کے دوران ہی جو تھی انہوں نے وفات پائی تھی۔ اب ان کی شاعری میں جو تھا وہ اس قدر دکھ درد جو تھا وہ واضح طور پر نظر آتا تھا۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے جو ہے دکھ کو جو ہے اپنی شاعری کا حصہ نہ بنائے، لیکن کہتے ہیں یہ کوشش ان کی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے جو تھا شاہ نصیر اور ذوق جیسے بڑے شعراء کی شاگردگی بھی اختیار کی تھی۔ یہاں پر آپ لوگ اہم پوائنٹس دیکھیں۔ شاعر بہادر شاہ ظفر، تخلص ظفر، تاریخ پیدائش 1775، تاریخ وفات 1862، تربیت جو ان کی ہوئی تھی قلعہ مولا میں ہوئی تھی۔ قلعہ مولا کی تعمیر جو تھی شاہ جہاں نے 8 سال 10 مہینے میں مکمل کی تھی۔ 1939 میں جو تھا یہ بالکل مکمل ہو گیا تھا۔ شاہ نصیر کا مکمل نام جو ہے یہ آپ کے پاس MCQs میں آتا ہے، محمد نصیر الدین الیاس میاں کالو۔ یہ قصیدہ گو ہیں، ہم میں آپ لوگوں نے قصیدہ کی تعریف پڑھی ہوئی ہے۔ ذوق شیخ ابراہیم ذوق، ان کی شاگردگی انہوں نے اختیار کی تھی اور ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ برما کے شہر رنگون میں قید ہو گئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی حکومت لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ لال قلعہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ صفحہ نمبر 127 پر جو ہے ان کی غزل نمبر 2 ہے۔ غزل نمبر 1 آپ لوگ کی ایکسکلوڈ ہے، غزل نمبر 2۔ بہادر شاہ ظفر کو جو تھا اس وقت حکومت ملی تھی جب ان کی حکومت جو تھی برائے نام تھی۔ ایک دن میں 21 شہزادوں کو جو تھی وہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ دلی شہر جو تھا وہ بالکل ویران ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کا قتل و غارت جو تھا، جو ان کا قتل تھا، خون جو تھا مسلمانوں کا وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے پاس یہ غزل موجود ہے، یہ آپ دیکھیں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ جو آخری شعر ہے یہ مقطع کا
شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اور یہ غزل ان کی دیوان ظفر سے لی گئی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دیوان کا جو تھا یہ کلیئر کروا دیا تھا، دیوان شاعری مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ شعر نمبر 1 کی طرف آپ لوگ دیکھیں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ کہتے ہیں جی دل، اجڑا ویران، دیار علاقہ، شہر، ملک، عالم دنیا، ناپائیدار فانی دنیا۔ کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا اس اجڑے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ شعر 2 معنوں میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ میرا اب اس دہلی شہر میں دل نہیں لگتا۔ جب یہ دہلی شہر جو تھا یہ اجڑنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، کہتے ہیں یہ جو دہلی شہر تھا یہ ختم ہی ہونا تھا، تو پھر یہ شہر آباد کیوں کیا گیا۔ دوسرے معنوں میں اگر اس شعر کو ہم مراد لیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو اے اللہ اگر یہ دنیا ختم ہی کرنی تھی تو پھر یہ دنیا بنائی کیوں تھی۔ اس کے ساتھ متعلقہ شعر ہے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ان کی اس مکمل غزل میں جو ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ انہیں جو تھے ایک حسرت تھی، ایک خواہش تھی اپنے دہلی شہر میں دفن ہونے کی، اپنے دہلی شہر کو دوبارہ یہ آباد ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش جو تھی یہ ناکام رہی ہے۔